لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص جناب عالم جلیل حضرت علامہ مولانا
ذکر اللہ صاحب سیفی، جناب حضرت اللہ مولانا محمد صابر صاحب، جناب حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد غلام محمد صاحب، اور حضرت اللہ مولانا بزرگ عالمدین مولانا محمد رمضان صاحب، اور دیگر بھی میں سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں، مگر تمام علماء کو سلام بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ تادیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ سالانہ پروگرام جناب محمد عمران صاحب نے نیو شریف کمپنی اور ان کے معاونین دوست احباب نے مل کے ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں، تو آج کا یہ پروگرام برائے اصحال ثواب ہے پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ پیر سید میر طیب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت اصحال ثواب کے لیے، اور محمد عمران صاحب کے والدین مرحوم کے لیے، ان کی ایک بابی جان بھی ان کا بھی انتقال ہوا، ان کے اصحال ثواب کے تمام امت مسلمہ ہم جو موجود ہیں، ہمارے بھی جو قریبی عزیز رشتہ دار چلے گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کریں گے، الہی سب کی کامل بخشی فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اپنے نبی کا صدقہ مولا ہماری آنے والی زندگیوں کو مزید آسان فرما، ہر فتنے سے الہی ہمیں پناہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، امید ہے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ چند الفاظ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے ایمان کی جان بھی ہے، اور ہم الحمدللہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے رہیں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو ہم نبی کی صورت کا، سیرت کا، کردار کا، افکار کا، خیالات کا، نبی کے اصحاب کا، ازواج مطہرات کا، اہل بیت رسول کا، سب کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے غلاموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم پہ لوگ کہتے ہیں جی آپ تو خدا نے تو کہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو آپ جب بھی دیکھیں آپ توحید کی محفل نہیں کرتے، آپ اللہ کی وحدانیت کا ذکر نہیں کرتے، آپ اللہ کی قدرت کا ذکر نہیں کرتے، معاذ اللہ آپ جو ہیں اللہ کی رحیمیت کا، کریمیت کا، اس کے حی و قیوم ہونے کی بات نہیں کرتے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کی بات نہیں کرتے۔ آپ جب بھی دیکھیں سرکار مدینہ، مدینے کے تاج، کبھی میلاد کا ذکر، کبھی معراج کا ذکر، کبھی نبی کے آنے کا ذکر، کبھی نبی کے جانے کا ذکر، کبھی نبی کے بیٹھنے کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اہل سنت خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ میں کہا کون بدبخت ہے جو خدا کا ذکر نہیں کرتا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو اللہ کا، جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس کا ذکر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے خالق و مالک کا کوئی ذکر نہ کرے؟ نہیں شاہ صاحب، آپ تو ہمیشہ جب بھی دیکھیں میلاد کی محفلیں سجتی ہیں، معراج کی محفلیں سجتی ہیں، تو میں نے کہا دوست حقیقت بات ہی یہ ہے، ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں یا خدا کا کرتے ہیں یا خدا کے محبوب مصطفیٰ کا کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ ہمارا ایمان نہ توحید کے بغیر مکمل ہے، نہ رسالت کے بغیر مکمل ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ توحید و رسالت دونوں کے ماننے والے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے یا الہی اسی کلمہ حق پہ ہمیں زندہ رکھ، اسی کلمہ حق پہ ہمیں موت عطا فرما۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہوا، جس کی زبان سے میرے نبی کا کلمہ جاری ہوا، خدا کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دی، فرمایا جیسے ہی وہ آنکھ بند ہوگی اس کو جنت کا نظارہ نظر آئے گا۔ فرمایا وہ جنتی ہے جس نے آخری دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا اور اس کے بعد جان دے دی۔ بلکہ وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دو گلیوں میں کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ فرمایا وہ سیدھا، بولیے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ یا اگر توجہ ہو تو ایک بات کروں، توجہ ہے؟
آپ کی توجہ کا مجھے آپ کی آواز سے بھی پتہ چلے گا کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، آج کل یہ نعرہ بڑا عام ہے کہ ہر صحابی نبی، اچھا بولو نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں، جو میرے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ جنتی نہیں مانتا وہ خود جہنمی ہے۔ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ جنتی نہ مانا وہ کون ہے؟ خود جہنمی ہے۔ مگر بات نبی کے، کیونکہ وہ ان کی تو جنتی ہونے پہ شک ہی کوئی نہیں، ان کے جنتی ہونے پہ شک کوئی نہیں، اور ان کے منکر کے جہنمی ہونے پہ شک کوئی نہیں۔ لیکن اس نعرے کو جو ہم نے، میرے والد کریم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے صحابہ کو وہ تو ہیں ہی جنتی، قرآن تو کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، فرمایا جو ان کے تابع ہیں نا وہ بھی جنتی ہیں۔ صحابہ کا تو مقام ہی وراء الورا ہے نا، جو ان کے تابع ہو گیا، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلا۔ حتیٰ کہ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا اللہ نے معیار ایمان ہی اپنے مصطفیٰ کے صحابہ کو مقرر کر دیا۔ تو جو خود معیار کا ایمان ہو، معیار ایمان جن کو اللہ مقرر کر دے، تو ان کی جنتی ہونے پہ شک کون کر سکتا ہے؟ ان کی وجہ سے ہم جنتی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو جنتی ہیں ہی، ان کے لیے جنتی ہونے کے نعرہ نہیں بلکہ ان کے غلام جنتی ہیں، وہ معیار ایمان ہیں۔ اور نبی کے صحابی جو فرما رہے ہیں نا، نبی نے فرمایا جا کے اعلان کر دو کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ حق کہہ دیا، خدا کی توحید کو مانا، میری رسالت کو مانا، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کر دیا، فرمایا اس کو کہہ دو وہ جنتی ہے۔ اب نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اعلان کر، فرمایا جاؤ اعلان کر دو۔ کملی والے ایڈی سوکھی جنت، اتنی آسان جنت، ایک گل تک اسے مننی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ایسے کرو نشانی لے جاؤ۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میری نالائن پکڑو، جا کے اعلان کرو جو نہ مانے اس کو میری نالائن دکھا دو، اس کو میری نالائن جوتا مبارک دکھا دینا کہ یہ دیکھو مجھے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اعلان ہے اور یہ میرے نبی کی نالائن ہے۔ اب یہ بھی پتا چل گیا جس کے ہاتھ میں نالائن ہوتی ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نالائن سنی بڑا متھے تے لاندے، چلے جنتیاں دی نشانی ہے۔ نبی نے فرمایا جڑا نہ مننے انہوں میری نالائن دکھا دے، میرا جوتا مبارک دکھا دینا۔ ہم نے تب سے ہمارے بزرگوں نے سنبھال رکھا ہے کہ پتہ چل جائے سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ نالائن کو معمولی نہیں، یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلان کا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مجھے نبیوں کے تاجدار نے بھیجا، جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا فرمایا وہ جنتی ہے۔ وہ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہو؟ فرمایا یہ دیکھو نالائن، نبی نے نشانی دے کے بھیجا ہے، نبی نے نشانی۔ اب اعلان ہو رہا ہے، صحابی اپنے وجد میں اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ نے آ کے تو جیسے ابو ہریرہ قریب آئے نا، آپ نے مکہ مارا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ پڑا۔ عمر یہ کیا کیا؟ یہ نالائن ہے نبی کی۔ آپ نے فرمایا پاویں تیرے کو نالائن بھی ہے نا، میں بھی ٹھیک ہی کیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روندے پیچھے مڑ گیا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر نے مارے ہے۔ فرمایا کیوں؟ کملی والا تواڈے حکم دے مطابق اعلان کیتا ہے کہ جن نے ایک باری کلمہ پڑھا کون ہے؟ جنتی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بلاؤ عمر نو۔ پیارے یا رسول اللہ علیہ وسلم غلام حاضر، فرمایا عمر ابو ہریرہ تیری شکایت پہ لاندا ہے، کملی والا مکہ بھی مارے ہے۔ فرمایا تو اعلان نہیں سنیا؟ کملی والا اعلان بھی سنیا۔
فرمایا تو پھر تو میری نال کملی والا نشانی بھی ویکھ لئی سی تے فرمایا ماریا کیوں ہے؟ عرض کی جی سونیا ایڈی سوکھی جنت پہ دے دیو تے اے اعلان میں تاں ڈکیا لوکاں نے نمازاں بھی چھڈ جانی ہے، لوکاں عبادت ہی چھڈ جانی ہے، ایڈی سوکھی جنت۔ تو پتہ یہ چلا عمر فاروق کی اپنی حکمت الگ، بلکہ میں جے توجہ ہوئے تے کوئی اور گل کراں، ہے توجہ؟ میں ایک مسئلہ حل کرن لگا، لوگ باتیں کرتے ہیں حدیث قرطاس پہ کہ جی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روافظ کہتے ہیں نا جی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا، عمر نے آنے نہ دیا، تو دیکھیں نبی کے حکم کے خلاف معاذ اللہ کیا، اور عمر فاروق نے جو ہے آگے کیا لکھوانا تھا جی علی کی جو ہے وہ خلافت اور علی کی ولایت اور علی کی خلیفہ بلا فصل ہونا لکھوانا تھا، تو عمر فاروق نے نبی نے مانگا اور حضرت عمر فاروق نے کاغذ قلم نہیں لا کے دیا اور نہ لانے دیا، اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے ورنہ علی پہلے خلیفہ ہوتے۔ تو یاد رکھنا یہ واقعہ ہے جمعرات کا، میرے نبی نے فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ تمہیں میں لکھوا دوں تاکہ تم قیامت تک بعد میں گمراہ نہ ہو جانا۔ تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں علی کی خلافت کو عمر نے روک دیا، نبی لکھوانا چاہتے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جمعرات کو یہ واقعہ میرے نبی نے پردہ فرمایا پیر کے دن، جمعہ ہفتہ اتوار اور چوتھا دن بنتا پیر، 4 دن میرے نبی ظاہری طور پہ حیات رہے۔ عمر نے کہہ دیا، بعد میں صحابہ بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، اگر یہی لکھوانا ہوتا تو نبی بعد میں 4 دنوں میں علی سے کہتے علی لے آؤ۔ 4 دن علی پاس رہے، اہل بیت رسول پاس رہے، تو نبی کہہ دیتے کہ علی معاذ اللہ عمر نے لانے نہیں دیا، اب عمر تو نہیں ہے تم تو ہو نا، اور علی کو لکھنا بھی آتا تھا تو علی سے نبی لکھوا سکتے تھے۔ پتہ یہ چلا نبی نے بعد میں نہ لکھوا کے عمر فاروق کے فیصلے کی تائید کی، عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو پھر میرا سوال یہ ہے اگر یہ دین کا اتنا ہی اہم کام تھا تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے آنے سے پہلے نبی کو چاہیے تھا یہ حکم لکھوا جاتے۔ پھر یہ نبی کی تبلیغ رسالت پہ اعتراض ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے میرے نبی نے جب عمر فاروق نے ابو ہریرہ کو مکہ مارا تو بعد میں نبی نے کہا عمر معذلہ تم نے غلط کیا، حکم میرا تھا، اعلان میرا تھا، تم نے کیوں روکا؟ مگر جیسے ہی عمر فاروق نے کہا عرض کیا، میرے نبی نے عمر فاروق کی اس بات کی تائید میں ابو ہریرہ کو دوبارہ نہیں بھیجا۔ پتہ یہ چلا عمر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں میرا مصطفیٰ عمر کی تائید کرتا، وہی تائید ابو ہریرہ کے پاس تھی، وہی تائید جو ہے میرے نبی نے حدیث قرطاس میں عمر فاروق کی۔ لیکن رہ گئی بات کہ نہیں جی خلافت ہی لکھوانی تھی۔ میرا تیسرا سوال پھر یہ ہوگا اگر خلافت ہی لکھوانی تھی تم پوچھیں نا ذرا ان سے کہ مجھے بتاؤ کہ خم غدیر پہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، اچھی بولو نا، جس کا میں مولا اس کا۔ یہاں جو ہمارے دوست ہیں وہ مولا کا میں نے خلیفہ بلا فصل کرتے ہیں کہ جی علی نبی نے خم غدیر پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شاہ جی دیکھیں یہاں خلافت علی کا اعلان ہے۔ میں نے کہا دوست اگر یہ خلافت علی ہے، اعلان خلافت ہو چکا تھا، وہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں ہزاروں صحابہ موجود تھے، جب اعلان اتنا برملا تھا تو پر حدیث لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا پھر کہو وہ اعلان نہیں تھا، یا پھر کہو یہ تمہارا غلط استدلال ہے، یا پھر اس کا انکار کرو کہ وہ اعلان خلافت نہیں تھا اور یہ پھر کہو کہ یہاں لکھوانا تھا۔ اگر وہ ہو چکا تو یہاں لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے نہ وہ علی کی خلافت کا اعلان تھا نہ یہ علی کی خلافت کی تحریر تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ شاہ جی کیا لکھوانا تھا تو عمر نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے،
تو مجھ سے پوچھے کوئی کہ کیا لکھوانا تھا تو میں یہ کہوں گا نبی نے بلا کے ابو بکر کے خلاف بلا فصل لکھوانی تھی. جب عمر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ قرآن کافی ہے تو نبی نے کہا ہاں قرآن کافی ہے خلافت ابو بکر کے لیے, کیونکہ من النبیین والصدیقین, ارے نبی کے بعد مقام ہی صدیق کا آتا ہے, نبی کے بعد مقام صدیق کا آتا ہے. ہم تو سب کے ماننے والے ہیں, ہم تو یہ ان کی اپنی باتیں ہیں, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے. ہم دو نمبری نہیں کرتے, جس کی نبی سے نسبت ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں, چاہے وہ آل ہو وہ ازواج ہو. ہم اپنی عقل اور فکر کو وہاں ختم کر دیتے ہیں جہاں قرآن کا حکم آ جائے, میرے مصطفیٰ کا فرمان آ جائے. ہم کوئی کسی نہ اہل بیت کے منکر. آج کل تو ہمارے تماشا بن گیا, جدہ دل کردا ہے وہ اپنی مرضی دا دین پھیلائی پھردا ہے. نہیں, دین کسی مولوی, کسی مفتی, کسی قاضی, کسی ملا, کسی فقیہ, کسی محدث, کسی سردار, کسی وڈیرے, کسی نمبردار, کسی وزیر و وزیر اعظم کے گھر کا نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتارا, دین وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان, ہم اسی کو دین مانتے ہیں. تشریح و تعبیرات اپنی ہیں, فروعات میں جتنی مرضی مان لو, اصول دین میں ہم کسی اور کو نہیں ماننے کے لیے تیار, ہم اس کو مانتے ہیں. اب ہمیں قرآن نے بتایا کہ نہ تم نے آل کا دامن چھوڑنا ہے, نہ تم نے اصحاب کا احترام چھوڑنا ہے, تم نے صرف مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھنا ہے. میرے نبی کی نسبت قائم ہے, وہ ابو بکر سے بھی قائم ہے, وہ عمر سے بھی قائم ہے, وہ عثمان سے بھی قائم ہے, وہ علی سے بھی قائم ہے, یہ تو نبی کی ازواج سے بھی قائم ہے. ہم تو نبی کی نسبت دیکھیں, ہم تو 14 صدیاں گزر گئیاں نے. دوست یاد رکھنا کنیاں صدیاں, 14 صدیاں. آج بھی میں جدو میں روٹی کھان لگا محمد عمران صاحب کدے گئے انہوں نے پوچھو, انہوں نے دیسی مرغا لے آکے دیتا ہے, انہوں نے پوچھو, انہوں نے کہا پیر جی آپ دیکھو مرغا شریف پکا جی, پوچھو انہوں کیوں جی مولا نے تو سمجھ نال سے, انہوں نے آکھیا مرغا شریف ہے نہیں. روٹیاں نے, سالن, کریلے بھی پک دے نے, ٹینڈے بھی پک دے نے, پنڈیاں بھی پک. کدی کسی آکھیا جا کریلے شریف لے آیا, پنڈی شریف, کدی کسی آکھیا؟ بولو. جدوں گل ہوندیاں نے کدو شریف لے کے آیا, کدو شریف لے, بندہ پوچھے ٹینڈا بدماش ہے, ٹینڈے نے 18 کروڑ لے لیا ان ووٹ دے دا, وہ کرپٹ ہے, پناما چھو دی کمپنی نکل آئی ہے. ٹینڈا بدماش نہیں ہے گا, ٹینڈا بھی پاک ہے, مگر ہم اس کو پاک کہتے نہیں, حالانکہ ہے وہ بھی پاک. مگر جب کدو کی باری آئے نا تو کہنے ہیں کدو شریف لے کے آئے. وجہ کی ہے 14 صدیاں بعد اسیو سبزی نو بھی شریف آنے جنہوں میرے نبی نے 14 سال پہلا پسند فرما لے, وہ آج بھی شریف ہے. تو سامنے وہ سبزی بھی شریف ہے, تے جے سبزی شریف ہے تے میرے نبی دے اصحاب دی شرافت دا مقام کی ہوئے گا, میرے نبی دے ازواج مطہرات, میرے نبی دی اولاد پاک, میرے نبی دے اجداد پاک, وہ جتھوں سونا لنگ جائے نا وہ تھاں بھی پاک ہے, وہ راواں بھی پاک نے, وہ جڑے جگہ بھی پاک ہے. اہل سنت دا عقیدہ وے عرب شریف تو صدقے جائے, شریف تو صدقے جائے, وہ جتھے بکریاں یار چرائیاں, وہ قدم قدم تے میں بوسے دیواں, وہ جتھے تلیاں یار نیلا آیا, سارے مل کے
میرے نال آکھو اسی نبی دی ہر نسبت دا احترام کرن والے پاویں نبی دی اول ہوے نبی دی ازواج ہوے میرے پاک نبی دی اجداد ہون میرے نبی دی ازواج مطہرات ہون اسی تے اس شہر اس جگہ نال بھی پیار کرنے ہاں انہاں راواں تے تھاواں نال بھی پیار کرنے ہاں جیڑا میرے نبی دا غلام ہو جائے جدی نسبت میرے نبی دے نال ہوے سارے مل کے میرے نال آکھو او عرب شریف تو صدقے جائے اچھی میرے نال آکھو عربی شریف تو صدقے ایدہ دھیان ذرا میرے حال کرا ادھر میرے حال بیت اچھی مرنی تے سائٹ تے ہو جا اچھی میرے نال آکھو عربی شریف پڑھو پڑھو میرے نال عربی شریف تو صدقے جائے کوئی جتھے بکریاں یار پڑھ پڑھ یار اچھی ہولی نہیں بولنا اچھی میرے نال آکھنا جتھے بکریاں یار چران آیاں کوئی قدم قدم تے میں بوسے دیواں کوئی جتھے تلیاں یار کوئی جتھے تلیاں یار کوئی جتھے تلیاں یار لیلا آیا ہمیشہ یاد رکھنا تو نبی دی نسبت ویکھنی ہے جتھے نسبت رسول اتھے زبان نہ کھولی 14 صدیاں بعد بھی کدو شریف ہے بندے نو پوچھو مولوی صاحب نو مولانا ایک کدو ہووے جڑا نبی پسند کیتا ہے آکھے گا نہیں جناب اے دے ورگا سی اس یہ نہیں اس جیسا تھا جس جیسے کو نبی پسند کریں اس جیسا 14 صدیاں بعد بھی شریف ہے میں صدقے جاؤں نا بندیاں تو جڑے سیدہ نو پونکن لگ پہ یہ بھی ایک نواں فتنہ ان شروع ہو گیا جدوں دے ایک اونے جڑے اصحاب نو پونک دے نے ایک اونے جڑے سادات نو پونک دے دو میں کتے نے ایک بولی ایک گلٹریا میں تو صحیح پہ آدھا سی یاد رکھنا نہ نبی دی آل دے خلاف نہ نبی دی اصحاب دے خلاف سب دا احترام ہے جی نہیں جی سید ویکھو جی سید انج کر دے سید او کر دے سید فلان کر دے یاد رکھنا حد کفر ہے جو سادات کی عظمت کو ختم کر دیتی ہے اگر کفر نہیں عمل جویں دا بھی ہوئے انہاں دی عظمت دا انکار نہیں ہو سکتا یا بلکہ اگر عمل دی وجہ تو ہے نا تو پھر رافضیاں دا عقیدہ ان نبی دے صحاب دے عمل دی وجہ تو ہی پہنک دے عمل دی وجہ تو جی فلان جنگے چاہ ہویا فلان جنگے چاہ ہویا سفینے چاہ ہویا جمل چاہ ہویا وہ جی ویکھو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تے بیٹھ کے آئیاں علی دے خلاف آئیاں وہ اس عمل پہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ دشنام ترازی کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں زبان کو دراز کرتے ہیں پہلا تو بات یہ ہے جو نبی کی ازواج کے متعلق ایسے جملے بولے ارے تمہیں سیدہ کا اونٹ پہ بیٹھ کے آنا تو نظر آتا ہے تجھے علی کا احترام کے ساتھ بھیجنا نظر نہیں آتا اگر تو علی کا ماننے والا ہے تو وہی عمل کر جو مولا علی نے کیا ہمیشہ یاد رکھنا عمل دی وجہ تو نہیں اگر عمل تو ہوئے تھے نبی دے اصحاب دے حدود بھی جاری ہوئی ہیں مگر نبی دے صحابہ دا احترام ان کے عمل کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی محبت اور نسبت کی وجہ سے ان کا اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے اس کے باوجود ہم خاموش رہتے ہیں ان کی توہین نہیں کرتے ان کی توہین کرنے والے کو ملعون سمجھتے ہیں کسی نبی کے صحابی کی توہین کرے کسی عمل کی وجہ سے تو ہم اس کو ملعون سمجھتے ہیں اس پہ میرے نبی نے لعنت کی ہے اس لیے عمل نہ سب نبی دا صحاب ہون یا نبی دی آل ہوئے انہاں دی عزت عمل دی اگر عمل دی وجہ تو ہوئے نا میرے نبی دے ایک صحابی نے انہاں ساری زندگی کدی نماز پڑھی ہے میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا کوئی زندگی کدی نماز نہیں پڑھی
کدی انہاں زندگی چ روزہ نہیں رکھیا، کدی حج نہیں کیتا، کدی قرآن دی تلاوت نہیں کیتی۔ واقعہ کی ہے کہ میرے نبی جہاد تے گئے نے، انہاں لے کلمہ نہیں پڑھیا، واپس مدینہ شریف آئے نے، آلے ایمان نہیں لے آندا، ویکھیا تے بندے کو نہیں دسدا پیا، پوچھیا بھی کدھر گئے، انہاں کیا نبی دے نال جہاد تے، اوتھے کھلوتیاں میرے نبی دی محبت سینے چ آ گئی، نبی دی محبت آ گئی، اوتھے کھڑیاں کھڑیاں کلمہ پڑھیا، نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا، حج کرن دا موقع نہیں ملیا، زکات دین دا موقع نہیں ملیا، قرآن دی تلاوت دا موقع نہیں ملیا، صرف کلمہ پڑھیا، نبی نال پیار کیتا تے نبی دے نام تو جان قربان کر دیتا۔ او میرے نبی دے صحابی اللہ دی عزت دی قسم سارے نمازیاں نالو افضل، سارے حاجیاں نالو افضل، سارے عبادت گزاراں نالو افضل، کیوں؟ کہ او مرتبہ انہوں نے عبادت تو نہیں ملیا، مصطفیٰ دی صحابیت تو ملیا۔ نبی دا صحابی ہونا ہی شان رکھنا، سارے عمل بعد وچ نہیں، ساری عبادتاں بعد وچ نہیں، ورنہ جنی مرضی کوئی عبادت کردا رہے، جنی مرضی کوئی سجدے کردا رہے، جنیاں مرضیاں کوئی کعبے دا طواف کردا رہے، چلے کٹے پر رب نہ ملیا۔ سارے مل کے میرے نال آکھو چلے کٹے پر رب نہ ملیا، تے کی لینا چلیاں وڑ کے تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ سارے باواز بلند میرے نالا کو اللہ کرے ساڑھے دل بھی اللہ دی توحید، نبی دی محبت، نبی دی نسبت دا احترام صدا مرن تک قائم رہے۔ مل کے میرے نالا کوئے، مل کے آکھوئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پھڑ کے تے بڑیا علم کوئی ادب نہ سکھیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، فقیہ محدث بن گیا، وہ ماسٹر بن گیا، پی ایچ ڈی سکالر بن گیا، مگر یاد رکھ لے ہوئے پڑھیا علم ہوئے ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے عرض کرنا پیا جڑے سادات دے متعلق بھی عمل دے پیمانے جڑا انہوں نے پرکھ دینے، یاد رکھنا نبی دیا غلامہ تیرے ذمے جڑا انہوں دا عمل نہیں، وہ جڑا بے عمل ہوئے تیرے واسطے قابل تقلید نہیں، مگر وہ دا نسب میرے نبی دے نالے، میرے نبی دی آلے، وہ دے نسب دی وجہ تو ہے۔ اگر بے عمل ہوئے تے قابل تقلید نہیں، مگر احترام نبی دی آل دا اسی طرح حد کفر ہے جو اس کے احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر حد کفر نہ ہوئے تو ہر مسلمان تے نبی دی آل دا احترام لازم۔ تو سامین زی وقار عرض کرنا پیا، اسی تے نبی دی آل اصحاب دا ذکر کرنے، اسی نبی تے نبی دی آل اصحاب دا تو عرض کرنا سے پہ اچانک بات دوجے پاسے چلی گئی، جی شاہ جی تسی خدا دا ذکر نہیں کر دے، میں کیا کرنے ہاں؟ کوئی تینوں نظر نہیں آؤندا۔ شاہ جی نہیں تساں کدی توحید دی محفل کرائی نہیں، میں کہا کیڑا یہ سب تو وڈی توحید ہی نبی دا میلاد منانا، میرے نبی دا شاہ جی میلاد اللہ دی توحید کی نہیں، میں کہا اس وجہ تو کہ اساں کدی اللہ دا میلاد منائے ہی نہیں، جیڑا رب دا میلاد منائے مشرک کافر بے ایمان
نبی کا میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر میں گل نو ہور وضاحت عرض کراں، یاد رکھنا لوکاں نے اپنے بھگواناں دے جنم دن منائے نے، کدی رام دا جنم دن، کدی کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جڑے معاذ اللہ ابن اللہ کہندے نے وہ بھی عیسیٰ دا جنم دن مناندے نے۔ لوگوں نے اپنے خداؤں کے جنم دن منائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شان دیتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے سے، مردے نو کوڑیاں نو ٹھیک کرنا، غیب دیاں خبراں دینا۔ اور مردے زندہ کون کر دے؟ بولو یار تسی تے بالکل ہی جڑا نا پتھر بن کے بیٹھے ہو۔ مردے زندہ کون کر دے؟ جڑے مردے ہو نہ بولو، جڑے زندہ ہو بول پو۔ مردے زندہ کون کر دے؟ اے منڈے نو آ تو سائیڈ تے پتر بہ جا جے نہیں بول سکدا تیری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ مردے زندہ کون کر دے؟ اللہ۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا نا تو انہیں ویکھنا لکھونا کہ یہ تو معاذ اللہ خدا ہے یا خدا دا پتر ہے۔ آج تک کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا کہندے، مگر یاد رکھنا میرے نبیوں نے جنہ جاندار نے زندہ نہیں کیتا، انہاں بے جان نو بھی میرے نبی نے جان عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے، زندہ سی مر گیا، روح لوٹائی، جان رکھتا تھا، جان نکل گئی، جان لوٹائی۔ دیکھنے والے نے ابن اللہ کہہ دیا میرے نبی نے جان لوٹائی نہیں، جان نئے سرے سے عطا کر دی۔ ابو جہل آ گیا، ہاتھ پتھر پھڑے نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چکی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بولن، میں دساں کہ آپ پہ بولن۔ انہیں کہتے بڑا کمال ہے، میرے نبی نے اشارہ کیتا پتھر بے جان ہوندے نے، پتھر بول نہیں سکتا، پتھر سن نہیں سکتا، پتھر عقل شعور نہیں ہوتا، پتھر جڑا وہ سمجھ نہیں رکھدا، مگر نبی نے اشارہ کیا اس بے جان پتھر کو شعور ملا، عقل مل گئی کہ اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا آخری نبی ہے۔ عقل کے بعد اس کو شعور کے بعد اس کو قوت کلام ملی، ارے پتھر بولتا نہیں وہ پتھر بولا، اور پتھر بے جان ہوتا ہے، جان بھی مل گئی۔ ارے عیسیٰ نے جان لوٹائی، میرے نبی نے جان عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ بڑا معجزہ ہے، ورنہ کی پوچھنا میرے نبی دی شانو پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھرانو کلمے۔ او میرا نبی سے جنہاں پتھرانو بلا لیا، میں تو انہوں نہیں بلا سکتا۔ او میں نہ یاد آگئی اپنا مولانا، او میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ نا، ایک دن نماز وضو کر دیں لیٹ ہو گیا تے اذان دا ٹائم ہو گیا تے ایک نا منڈا بڑا کالج جانا لگ کے بیٹھا وضو شوز کر کے، فرماندے نے کاکا اذان دے، اندے پیر جی میں تے شرم ہوندی، فرماندے نے جڑے بانگا دے سارے معاذ اللہ بشرم ہی نے، وہ چلیا بشرم وہ ہوندا جڑا اللہ رسول دا نام نہیں لیندا، گل سمجھو کہ نہیں؟ بے شرم ہوندا جڑا رب دا ذکر نہ کرے، جڑا رسول دا ذکر نہ کرے۔ شرما والی ماں دا پتر ہی تے اللہ رسول دا ذکر کردا۔ اس وجہ تو جڑا چاکا جے نا، اب ویکھو سوشل میڈیا تے نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، عمران خان کیویں لگے نے، بول دے نے کہ نہیں؟ ایک نہیں بول دے تے نبی دے غلام ویلے نال نہیں بول دے، باقی سارے بولن لگے۔ تو خدا واسطے جتھے سیاسی لیڈراں واسطے بول دے نا، اوتھے اللہ دے نبی واسطے بھی بولیا کر۔ مل کے میرے نال آکھو پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے، او پتھرانو کلمے پاڑو منڈیا میرے نال پتھرانو کلمے پڑھا جان، او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ان بولیاں نو، او ان بولیاں نو بلا جاندا اے، او ان بولیاں نو بلا جاندا اے، او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، گونگیاں نو گلاں
ذرا جان دائیں تو سامی نے جب کر عرض کرنا پیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیتا ویکھنا لیا نے خدا کہہ دیتا اسی نبی دے او غلام میرے نبی نے پتھرانو کلمے پڑھائے میرے نبی نے اشارہ کیتا ڈوبیا ہویا سورج بھی آ گیا میرا نبی اشارہ کرے چن توڑ کے بکھاوے میرا نبی اشارہ کرے آسمان تو بدل جڑے بسنا شروع ہو جاون میرا نبی ہووے ایک بندہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا ایک کملی والیا مدینے دیا تاجدارا میں تہاڈا کلمہ پڑھا او درخت تہاڈی گواہی دے وے میرے نبی نے فرمایا جاؤ نو جا کے کہہ دے تینو اللہ دا نبی بلاندا ہے اس بندے تو بھی صدقے جاواں درخت کول جا کے آندا ہے اوے درختا تینو اللہ دا نبی بلاندا ہے او درخت ہلیا چڑاؤ کھیڑ کے چلدا رینگدا ہی ہویا میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا وہ میرا نبی جڑا پتھراں کولو کلمے پڑھاندا ہے درختاں نو بلاندا ہے جانور جس مری نبی دے نال گلاں کردے نے اس دے باوجود اساں نبی نو خدا نہیں منیا شاہ جی وجہ کی ہے میں کہا چلیا اللہ دی توحید دی وجہ تو او دی وجہ یہ وے اس اپنے نبی دا میلاد منانے ہاں جشن میلاد مصطفیٰ کرنے ہاں گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی اسی نبی دا میلاد منانے ہاں تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے اے جڑا پتھراں نو کلمے پڑھان والا مردیاں نو زندہ کرن والا اے چن توڑن والا صبح سورہ بلان والا خدا نہیں کیونکہ رب دی شان ہے وے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد رب ہووے او جدا میلاد نہیں ہوندا مصطفیٰ ہووے جدا میلاد ہوندا اسی تاں نبی دا میلاد منانے ہاں چلیا تاکہ لوکاں نو بھلیکھا نہ پے جائے ورنہ سورج نظام کائنات نو کون چلاندا ہے بولو اچھی بولو اللہ نظام کائنات کون چلاندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مگر میرا نبی کوئی شخص وقت روک نہیں سکدا میرے نبی نو اللہ نے شان دیتی روک نہیں بلکہ وقت گیا میرا نبی لوٹا دے اس کے باوجود اسی نبی نو خدا نہیں ماندے کیوں کہ رب دا میلاد نہیں ہوندا لم یلد ولم یولد اس سے بڑی توحید کیا ہے بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے تو سامی نے جی وگا سیدھے نبی دا میلاد منانے ہاں اسی اللہ دا میلاد نہیں مناندے کیونکہ لم یلد ولم یولد نو دی ماں نو دا باپ نو نے کسے نو جنم دیتا نو دے وچوں کسے جنم لیا ہے مسلماناں یاد رکھ لیں تینوں کی پتا ہوئے توحید باری تعالیٰ کی ہے اسی نبی دا میلاد منانے ہاں جدی ماں سیدہ آمینہ میں جدے باپ حضرت عبداللہ نے جدہ مکے وچ پیدا ہویا جدہ مدینے ہجرت کردے جدہ چچا حضرت عباس و ابو طالب و امیر حمزہ نے جس نبی دی اولاد سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زہرا نے جدے پتر نے جدی آل اولاد وہ خدا نہیں ہوندا اسی میلاد منا کے دسنے ہاں پاویں نظام کائنات بدلے اللہ دی عطا نال بدلدا ہے اے مصطفیٰ ہے خدا نہیں وہ میرا خدا ہے یہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے توحید ہے یہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے عقیدہ توحید تو عرض کرنا پیا یہ بھی تے اللہ دا ذکر ہی ورفعنا رب آندے میں بلند کیتا ہے رب کی آندہ میں نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے سونیا تیرے واسطے ان پتہ لگا جڑا ذکر مصطفیٰ کردہ ہے رب دی سنت تے عمل کردہ ہے اور رب دی توحید نبی دا ذکر کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جدا مصطفیٰ ایڈی شان والا دا خدا کڈی شان والا وارفانا اللہ اندھے میں بلند کے نہیں شاہ جی اللہ تے باز قرآن چاندے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اے رب دا ذکر کرو دلان دا اطمینان ہے میں کہہ کڑمیاں تو اے آیت نہیں پڑھنا ہے کوئی آیت نہیں پڑھنا ہے پورا قرآن پڑھ رب نے بھی تے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولا میں کہہ تو قرآن دی ادھی آیت پڑھی ہے نا دوجی آیت نہیں ہوندی قد انزل اللہ علیکم ذکرن رسولا رب بندے میں پاک نبی دا ذکر آپ نازل کیتا ہے میرے نبی دا ذکر نو رب نے نازل کیتا ہے ساڈا تے عقیدہ یہ وے خدا کا ذکر کرے خدا کا ذکر کرے
اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے مل کے جڑا اللہ رسول دا منن والا ہے بار بار میں تنوں پیغام دینا اپنی زبان دے گناہ میں اللہ معاف کر دینا نبی دا ذکر کریاں مل کے میرے نال آکھو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تو برادران اسلام اس واسطے زندہ باد زندہ باد ویسے میں توڑے کے سوال کرنا بابا فرید دا نعرہ لانا بڑی گل ہے ختم نبوت تو تسی بولے ہی نہیں بابا فرید وڈا یا نبی دی ختم نبوت بابے فرید دی عزت میں میرے نبی دی ختم نبوت دا صدقہ نہیں اسی سمجھتے ہو رہے بابے فرید دی عزت اللہ دی قسم میرے نبی دی غلامی دی وجہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کھڑک کے نعرہ لایا کرو تو صاحب مینے زی وقار قرآن آندہ ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرن رسولہ رب آندہ ہے میں نبی دا ذکر نازل کیتا ہے تو آنے ذکر کرو ہی نا نبی دا ذکر رب نازل کیتا ہے توریت پڑھو تو ذکر نبی دا زبور پڑھو تو ذکر نبی دا انجیل پڑھو تو ذکر نبی دا جتنے آسمانی صحائف نے ایک بھی ایسا صحیفہ نہیں جدچ میرے نبی دا ذکر نہ ہو قرآن آندہ اللہ زین آتیناہم الکتابہ یعرفونہو کما یعرفون ابناہو کملی والا تیرے آن تو پہلا میں تیرے ذکر دا بلندی کر چھڑیا ہر آسمانی کتاب اندر توریت پڑھو حضرت موسیٰ نے امت دا ذکر پڑھیا میرے نبی دی کہ کیسی امت ہوئی جڑی لکھاں گناہ کرے گی ایک وری سچے دل نال توبہ کرے رب سارے ہی معاف کر دے جس نبی دی امت دا ذکر موسیٰ علیہ السلام یا اللہ اے امت مینوں دے دے رب کیا نا تو میرا کلیم پر ہے امت تیری نہیں پھر ذکر پہلیاں امتاں گناہ کرن تے شکلاں بگڑ جان کوئی باندر بن جائے کوئی سور بن جائے آج جی اسی بچے ہیں نا یہ نبی دا صدقہ جے لکھاں گناہ اسی کرنے ہیں مگر شکر نہیں بگڑ دی یا اللہ امت مینوں دے دے فرمایا نہیں ہے تیری نہیں تیرے لجپال نبی امام الانبیاء دی پہلی امتاں قدم قدم تے گناہ بخشش ہی اوکھی ہو گئی نماز واسطے خاص جگہ نبی آئے نے جتھے دلے نماز پڑھو یا اللہ امت مینوں فرمایا نہیں یا اللہ جے کدی امت ہے فرمایا میرے آخری نبی دی امت حضرت موسیٰ عرض کی یا اللہ امت ایڈی شان والی ہے تو نبی کی شان والا ہو یا اللہ مینوں اس نبی دا امتی بنا دے اے جے تیری قسمت ہے سنیا اپنی قسمت تے ناز کر جنہ نبیاں دعا منگی اللہ نے تینوں بغیر منگیوں اپنے لجپال نبی دا امتی بنا چھلے انجیل آج بھی لفظ موجود نہیں انجیل برناباس they claim this is not the real انجیل لیکن آج بھی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دے لفظ میں دکھانا استے تیار ہاں کہ لفظ نے حضرت عیسیٰ دعا منگی او God send us thy messenger او محمد صلی اللہ علیہ وسلم come quickly for the salvation of the world یا اللہ او سونا چھیتی کال دینا عیسیٰ علیہ السلام دی دعا بلکہ جڑی مستند اناجیل نے نا لوکا میتھیو یوحنا آج بھی لفظ موجود نہیں کہ جہووا سر جہووا ہیبریج عبرانی کہندے نے رب نو خدا نو
Jehovah said I will put my words in his mouth. اج بھی لکھیا کہ رب نے آکھیا میں اپنے لفظوں دے منہ چ رکھاں گا. کدی عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیتا جدوں میں بولاں اودوں خدا بولدا ہے. یہ قرآن آندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. او جدوں پاک نبی بولے اودوں ہی خدا بولدا ہے, اودوں رب بولدا ہے. اے انجیل اج بھی انہوں نے انڈورس کر دی ہے. کیڑی کتاب ہے, کیڑا نبی ہے جنہیں میرے نبی دا ذکر نہیں کیتا؟ رب نے جڑا انج ذکر نازل کیتا, انج رب نے اپنے نبی دا ذکر بلند کیتا. تے جے قرآن پڑھیے تے حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پہ شداں مداں تے زیراں زبراں وہ شان نبی وچ آیاں وہ عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان آیاں وہ عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان بڑے عربی بولن والے, بڑے بڑے عربی جانن والے ابو جال بن گئے. وہ فل بدی ہزاراں شعر کہن والے ابو جال بن گئے. مکے پیدا ہون والے عربی ادب نو جانن والے وہ ہوتے ابو جال بن گئے. وہ اب عجم وچوں ہون والا حبش وچوں ہون والا بلال وہ عالم بن گیا ہے. وجہ کی ہے وہ ضروری نہیں تینوں عربیاں ساریاں آوندیاں ہون, نبی دا پیار ہوے تے تینوں قرآن دی سمجھ آ جاندی ہے. ورنہ کہتے نو کی پتہ ہوئے شداں مداں تے زیراں زبراں وہ شان نبی وچ آیاں وہ عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان تو قرآن پڑھ لے میرے نبی دے آن دا ذکر, میرے نبی دے جان دا ذکر, میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر, میرے نبی دے بولن دا ذکر. میرا نبی آوے کہ اللہ دا قرآن آندہ ہے. کدی قرآن آندہ ہے قد جاکم من اللہ نور, کدی قرآن آندہ ہے قد جاکم قرآن من ربکم, کدی قرآن آندہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کدی اللہ دا قرآن آندہ ہے پیا عزیزن علیہ ایمانتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کدی اللہ دا قرآن آندہ پہ وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کی پتہ ہوئے میرا نبی بیعت لوے تے قرآن آکے ید اللہ فوق ایدیہم, میرا نبی کلام کرے تے قرآن آکے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی بلاوے تے اللہ دا قرآن آندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. میرا نبی آسمان والے جاوے تے قرآن آکے سبحان اللذی اسرا بعبدہی. میرا نبی ہووے وہ جیڑا رب نال ملاقات کرے تے قرآن آکے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچی آوے تے قرآن آکے وما ارسلناک الا رحمت عالمی. میرے
نبی دے بددعا چہرے دا ذکر قرآن کرے، واللیل زلفاں دا ذکر قرآن کرے، علم نشرہ دے سینے دا ذکر قرآن کردہ ہے، وہ پاک مدینے دا ذکر قرآن کردہ ہے۔ بڑے بڑے محبوب نے، لوکاں نے بڑیاں تعریفاں اپنے یاراں دیاں کیتیاں، اپنے محبوباں دیاں کیتیاں، زلف دی تعریف ہے، چہرے دی تعریف ہے، حتیٰ کہ ہونٹاں تے لوکاں کیا بڑا شاہکار غالب دا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے کہ پتھڑی گلاب کی ہے۔ میں کہتے انہوں کی پتہ ہوئے، کدی تو فکر رضا سمجھ لے، فرمان دینے ہوئے میرے نبی دے لب نے گلے قدس کی پتیاں۔ دنیا دے اتے لوکاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں، یاراں دیاں، بیلیاں دیاں، محبوباں دیاں، ایدی زلف انج دی، ایدہ چہرہ انج دا، ایدہ لب انج دے، ایدی رفتار انج دی۔ میرے آج تک میں کسے نہیں پڑھیا لوکاں یہ تے آکھیا یار دی چادر بڑی سونی، میں آج تک کسے نہیں آکھیا لیندہ چادر بڑی سونا ہے۔ وہ قرآن آندہ ہے جدو سونا بکل مارے نا چادر دا مقام ماکنا سونا ہے، یہ جڑی ادا ہے نا انج سونیا جڑی چادر لئیا نا، یا یوہل مزملو سونی چادر لین والے کیڑا دنیا تے انج دا کوئی نہیں کہ نبی ٹورے تے قرآن بنے۔ آج کل ہوں جو بادشاہ دی ریکارڈنگ ہوں دی ہے کہ فلان ڈیلیگیٹ بادشاہ سے ملنے آیا، وزیر اعظم سے ملنے آیا، وزیر اعظم نے یہ کہا، وزیر اعظم نے یہ کیا، وزیر اعظم نے تقریر کی، وزیر اعظم نے یہ ملاقات کی، وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا۔ یہ ٹی وی ریکارڈنگ ہوتی ہے، رب نے آکے سونے ٹی وی دی ریکارڈنگ کر دیں گا، ٹی ویاں دی ریکارڈنگاں ختم ہو جان گیا، مگر جو سونے تو ٹریں گا تے قرآن ٹرن دا ذکر کرے گا، بمیں گا تے قرآن بین دا ذکر کرے گا، بولیں گا تے قرآن بولن دا ذکر کرے گا، بیت لمیں گا قرآن بیت دا ذکر کرے گا۔ لمحہ لمحہ رب نے ریکارڈ کر چھڑے۔ آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مل کے میرے نالا کوئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، سارے کوئی چپ کر کے نہ بوے، ایک قرآن تے میرے نبی دی شان ہے، اپنی بخشش دا بہانہ بن جڑا ہے، اللہ تانوں موقع دیندا ہے پیا، مل کے میرے نال کوئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ تو سامین جیو کر میں اختتام لے کے جانا چاہنا، اگر گفتگو کریے تو نبی دی صورت سبحان اللہ، نبی دی سیرت سبحان اللہ، نبی دا کردار سبحان اللہ، نبی دا بولنا، نبی دے حکمت بڑیاں گلاں، ایک ایک اگر گفتگو کریے تو طویل ہو جائے گی۔ میں جڑی آیات کریمہ پڑھی بس ایک دو گل کر کے اجازت چاہواں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سانو آندے نہ ذکر کیوں کر دیو، اسی تاں کرنے ہاں سانو ساڈے رب نے آکھیا ورفعنا، رب کی آندے ورفع، اچھی بولو ورفع، ورفع، ورفعنا، ورفعنا۔ اے علماء تشریف فرمانے، بس میں آخری گل کرنے لگا کیونکہ صبح وقت بھی بڑا لمبا سفر جانا ہے نا، بس ایک گل سمجھ لو تو پھر اس بعد دعا کر دینے۔ قرآن کے اندر وارفا نا، ہم نے بلند کیا، کس نے کیا؟ ہم نے۔ ایک کون پہ آندہ ہے؟ اچھی بولو، اللہ کنے نے؟ تے اے نا جڑے تے جمع ہے، نا جمع ہے، رب کنے نے؟ یا اللہ تو کنے؟ فرمایا خبردار دوجے دا سوچی بھی نہ، بے ایمان ہو جائے گا، تیری بخشش نہیں ہونی۔ جس نے شرک کیا وہ کبھی بخشا جا ہی نہیں سکتا، اگر اس حال میں بغیر توبہ کے مر گیا۔ الحمدللہ سی سنی ہیں، سانو بڑا پتہ ہے توحید کی ہے تے شرک کی ہے۔
اسی کسے اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کر دے، کسے دی پوجا نہیں، کسے نو سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ دی ذات نہیں کرتا۔ لوگ کی سانڈے تے الزام دیں جی قبران دے پجاری چلیا سی تے نبی دے پجاری نہیں تو سان قبر دا پجاری پہ آندہ۔ ہم تو پجاری ہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اسی میں اپنے نا تعلیمی سے کو ملک تو باہر رہا، لندن پڑھ دا رہا، میرے نال ایک نا انڈیا دی کڑی پڑھ دی سی، دلی دی LLM دا کورس کر دی سی پہ میرے نال، تو اتنے نا جب میں اتھے بھی بعض کا گلنا شروع ہو جاندیاں نے، مذہب دین اسلام یہ وہ سارا گفتگو شروع ہو جاندی۔ اسی تو یونیورسٹی کنٹین تے بیٹھے نا تو کہندی یہ نقوی we are same there is no difference۔ ایویں اساں 1947 چ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ میں کہ ایویں نہیں ہوئے، میں کہ وجہ بنی آکھے کی، میں کہ تسی کئی خداواں نوں منو سی ایک خدا دی پوجا کریے۔ میں کہ رولا تے وچ ایسی ٹو نیشن آئیڈیالوجی، دو قومی نظریہ۔ میں کہ وجہ بنی، میں کہ تسی ہر شے دی پوجا، اسی صرف ایک رب دی پوجا۔ کہندی ہے نہیں، میں کہ تو پتھر پوجے، کہندی ہے تسی بھی پوج دے۔ میں کہ چل کام کر، میں کہ تو پوچھنا۔ کہندی ہے نہیں تم بھی یو ورشپ آئیڈلز، یو ورشپ سٹونز۔ میں کہ نہ بالکل کوئی مسلمان پتھر نہیں پوجدا۔ کہندی ہے اسی بت بنا کے پوجنے ہیں تے تسی جڑا مکے گھر بنایا پتھر دا نہیں، او دے پجاری نہیں۔ میں کہ بی بی یہی تے تینوں پتہ نہیں۔ میں کہ تینوں نہیں پتا؟ کہندی ہے نہیں تم پتھر کے پجاری، مکے میں تم نے گھر بنا رکھا ہے، کالا غلاف اس پہ چڑھا رکھا ہے، اس کا طواف کرتے ہو، اس کی طرف سجدہ کرتے ہو۔ تو اگر تم گھر کو سجدہ کرو تو تم مومن، ہم پتھر کے بت بنا کے سجدہ کرے ہم مشرک۔ وجہ میں نے کہا اس لیے کہ تم اس پتھر کو خدا سمجھ کے سجدہ پتھر کو کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ کعبے کو نہیں، سجدہ کعبے کے خدا کو کرتے ہیں۔ ہم نہیں پتھر کے پجاری، اسی کعبے منہ کرنے ہیں۔ اسی آنے منہ طرف قبلہ شریف، سجدہ قبلے کعبے نو نہیں، منہ طرف قبلہ شریف۔ اور وہ بھی تاں کرنے ہیں فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ وہ بھی میرے نبی نے چہرہ کر لیا، ورنہ نبی چہرہ نہ کر دیتا اساں کیوں کرنا سی؟ یہ تو میرے نبی نے چہرہ بدعا پھیریا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے وہ حاجیو یاؤ، حاجیو یاؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو یاؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کوئی کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو سامنے جی کرنا نا، اسی تے کعبے دی بھی پوجا نہیں کر دے، تو قبر دی پوجا کیویں کہہ سکنا ہے؟ اسی تے پتھر دی پوجا نہیں کر دے، اسی تے نبی دے بھی پوجا نہیں کر دے، اسی نبی نو بھی سجدہ جائز نہیں سمجھ دے، اسی سجدہ نبی دے خدا نو کرنے ہیں۔ اسی تے اللہ دی عبادت کرنے والے، تو یا رب العالمین تو تے ہے ہی کلا، تیرے تو سوا نہ کوئی عبادت دی لائق ہے۔ مولا تو جڑا لا شریک ہے، نہ تیری ذات اندر کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات اندر، تیریاں صفتاں ذاتی تے حقیقی جنوں جو ملیا مولا تو عطا کیتا ہے۔ یا رب العالمین تو فرمانا پیا ورفعنا، ہم نے جمع، علماء فرمانے دو وجہ، ایک جمع تعظیم واسطے، جڑا تعظیم رب نے فرمایا ہم نے بلند کیا، یہ جمع تعظیم واسطے، ساریاں عزتاں میرے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے۔ تو جی فرمانا نا ہے میں کلا، مگر ورفعنا لکا ذکرک، جدوں نبی دا ذکر کرنا ہوئے لوکی آکھن گے ایویں کٹھیاں ہوندے پے، ایویں اجتماع کر دیو، ایویں تسی جھنڈے لان دیو، روشنیاں کر دیو، لنگر پکان دیو، او سنیو تسی ریاکاری کر دیو، بخالا کر دیو، تسی جڑا مل کٹھیاں ہو کے نبی دا ذکر انج قبول نہیں ہوندا، انج کٹھیاں ہو کے نبی دا ذکر کرنا کسے دلیل نہیں۔ میں کیا چل منہ پرا کر تینوں کی پتا ہوے، رب کلیاں ہو کے جدوں ذکر مصطفیٰ ہوے، رب آندا میں کلا مگر ورفعنا لک ذکرک، جدوں نبی دا ذکر کرنا ہوے میں کلا
کلیاں بھی رب ذکر نہیں کردا میں نال ملا لینا حکم دے دینا یا اللہ کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب آندا میں ہے تے کلا مگر جدو نبی دا ذکر کرنا ہوئے میں کلیاں نہیں کردا میں بھی کرنا میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے نے یا ایھا الذین آمنوا او مومنو تسی بھی رل کے نبی دا ذکر کرنا سو اجتماعی طور تے ذکر مصطفیٰ کرنا میرے رب دی سنت لوکیاں نے کیوں ویکھو جی ایڈا ہزاراں بندے کٹھے کر لے ایک کتھے لکھیا میں کہ بارہ بھا نا اجتماعی طور تے ذکر ہو رب کلیاں ہو کے نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا اسی بندے ساریاں چیزوں اسی کی میں کلیاں کریے اسی تے اللہ دی سنت تے عمل کرنے ہاں اسی نبی دا ذکر کرنے ہاں رب حکم دیندا نماز پڑھو میرا اللہ آپ نماز نہیں پڑھدا رب حکم دیندا حج کرو اللہ معاذ اللہ آپ حج نہیں کردا رب حکم دیندا جڑا رب حکم دیندا روزے رکھو ہر عبادت دا رب حکم دیندا مگر آپ جڑا عبادت نہیں کردا انہاں چیزاں تو پا کے مگر رب حکم دیندا اوے میں بھی ذکر کرنا تسی بھی ذکر کرو رب تے سانو آپ آندا ہے الحمدللہ سی بھی آنے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد مل کے جڑا جڑا کیتا ہے نبی دا ذکر کرنا اللہ دی سنت ہے اجتماعی ذکر کرنا میرے رب دا حکم ہے مل کے میرے نال آکھو میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا جدا دل کر دے دنیا تو ایمان دے جاوے جدو موت آوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جدو مریے تے زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ قبر وچ جائیے سونا سامنے ہوئے تے بیک دیا کہ محمد رسول اللہ میں لاشا نہیں فضا گونجے میں آخری ان شیر پڑھ کے گل مکانی ہے اللہ میں توفیق دعا مانگنا یا اللہ جڑا جو تیرے نبی دا ذکر بلند کردہ ہے پیا جدو موت آوے تے زبان تے کلمہ ہوئے میرے ربا گناہ معاف کر دے نبی دی شفاعت نصیب ہوئے مل کے میرے نالا کھوئے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے میں وہ سنی میں وہ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لہرا کے آنکھوں میرا لاشا بھی کہے گا میرا نہ ہاتھ تھلے جائے نہ زبان بندی ہوئے آخر تک سارے میرے نال آنکھوں میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو سلام ہوئے میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو
اسی تے یہی آکھاں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المجرمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ ہاں بنی اسرائیل دا بندہ جنہیں قدم قدم تے گناہ کیتے قدم قدم تے لگشاں سارے جرم سارے عیب بد کرداری کردا رہیا جدوں مر گیا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ حاضر ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم آج میرا برگزیدہ میرا جنتی بندہ آج دنیا تو ٹر گیا ہے وہ دے کفن دفن دا انتظام کرو حضرت موسیٰ واپس لوٹے آئے جدوں بستی چ پہنچے بستی والیاں نو پوچھیا اوے بستی والیو ایتھے اللہ دا برگزیدہ بندہ کیڑا ہے جڑا جو دنیا تو چلا گیا ہے بستی والیاں نے عرض کیتی پیارے کلیم ہے او تے اے وی گناہ انج وی کردا رہیا ظلم کرن والا گناہ کرن والا انہیں سارے ظلم تے گناہ کردا رہیا ہے حضرت موسیٰ حیران ہو گئے اوے بستی والیاں لوکاں دیاں گواہیاں اور نے رب آندا میرا جنتی بندہ میرا محبوب بندہ میرا برگزیدہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جڑا غسل دیتا کفن دیتا دفنا کے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے جا کے عرض کی تھی یا رب العالمین اج گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا ہاں میرے پر کلیم کی پوچھنا چاہنے سونیا ربا جنوں جو برگزیدہ کہنے لوکاں دیاں گواہیاں اے نے اے تے گناہگار سی سیاہ کار سی بد اعمال سی رب نے فرمایا لوکی بھی صحیح آندے نے انہاں دیاں گلاں غلط نہیں انہاں دیاں گواہیاں بھی سچیاں نے اے میرے مولا ایڈا گناہگار تیرا جنتی بندہ کیویں بنیا فرمایا کلیم میں تینوں کی دساں ایک دن تو رات پڑھدا اے پیا پڑھدیاں تیرے آقا دا میرے نبیاں دے سردار دا ذکر آیا پاک محمد دا ذکر آیا انہیں محبت نال نام چومیا چم کے درود و سلام پڑھیا اس برکت نال میں سارے گناہ معاف کر کے بندے نو جنتی بنا چھڑیا ہے اوے بنی اسرائیل دا بندہ گناہگار ہووے نبی نال پیار کرے تے درود پڑھے رب اونوں جنتی بناندا ہے جدا آقا بھی امام الانبیاء ہووے جڑی امت بھی مصطفیٰ دی ہووے او جدوں نبی تے درود پڑھے پھر جنتی کیوں نہیں ہوئے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ ایک برا زور لا کے گج وج کے کہہ دو گل ختم کرنا ہوئے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد تین بری زور لا کے آکھنا ہوئے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام ورفعنا رب نے کہا ہم نے بلند کر دیا ہم تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اپنے نبی کا
ذکر کرتے ہیں۔ میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس محفل پاک کی برکت سے جس مقصد کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اللہ وہ نیک مقصد پورا فرمائے۔ محمد عمران صاحب کے مرحوم والدین با اجداد، ان کی بھابھی اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اور بالخصوص جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید میر طیب شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب بس سلام کے دو شعر، اس کے بعد پھر اصالِ ثواب کے لیے دعا، پھر اس کے بعد اختتام انشاءاللہ۔ وما علیہ کھڑے ہو کے سلام دو شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس گھڑی کی سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں تشریف رکھیں۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور اولا خدوشی پڑھ کے میرے ملت کر دیں۔ تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا نور السماوات والارض، یا رب، یا حنان، یا منان، یا رب العرش العظیم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا وغفر لنا وغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی۔ یا رب العالمین، جو پڑھا گیا، جو ذکر و اذکار ہوا، جو میرے ملک ہوا، اپنے نبی کے صدقے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا اجر اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ یا الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع اصحاب رسول بالخصوص خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے کریم آقا کے آباء و اجداد بالخصوص آپ کے والدین کریمین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، صاحبزادے صاحبزادیاں، تمام نسل پاک بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء حق، قائم اربعہ، اہل بیت، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص میں جناب حضرت قبلہ پیر سید میر طیب شاہ صاحب
بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں قبول فرما مولا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آستان علیہ کرمہ والا شریف کے جتنے بزرگ دنیا سے پردہ فرما گئے مولا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرما، آستان عالیہ کو فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرما یا رب العالمین۔ جو محمد عمران کے جو بھابی جان ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے ابا اجداد، ان کے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا، سب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، سب کی بخشی فرما۔ ہم جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا، ہمارے جو کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، ابا اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص میں اپنے والد کریم رحمت کی بارگاہ میں نبی کے صدقے پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب العالمین۔ تمام امت مسلمہ جس کا کوئی دعا کرنے والا نہیں مولا، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں قبول فرما، جو چلے گئے ان کو بخش دے، ہم جو زندہ ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم فرما یا رب العالمین۔ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا مولا، سب کی نیک تمنائیں اور دعائیں قبول فرما یا رب العالمین۔ ایک بھائی کے والد بیمار ہیں مولا، نبی کے صدقے، والدہ بیمار ہے مولا، نبی کے صدقے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے سب کو بخش دے، جن کے زندہ ان کا سایہ تا دیر با صحت سلامت فرما رب العالمین۔ ہر روحانی جسمانی بیماری اور وبا سے ہمیں پناہ عطا فرما مولا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین۔ تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا، اپنے نبی کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ پاک۔ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے، جناب محمد عمران صاحب کو مولا نبی کے صدقے اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، علم نافع اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے مولا، نبی کے صدقے درگزر اور معاف فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہ فرما، تو نبی کے صدقے ہمیں ہر عذاب سے، ہر ذلت قلت سے مولا پناہ عطا فرما یا رب العالمین۔ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا، تیرے بندے تیرے محتاج رہیں، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا جنہوں نے اس محفل پاک کا انتظام کیا، انصرام کیا یا رب العالمین، اس انتظام و انصرام میں شرکت کرنے والے، خدمت کرنے والے، محفل پاک کو سجانے والے، سننے سنانے والے مولا، سب کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ نیو شریف کمپنی اور ان کے تمام مارکیٹ میں جتنے افراد ہیں مولا، سب کو رزق حلال عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، پاکستان پہ، عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما یا رب العالمین۔ نبی کے صدقے میں جو باتیں زبان پہ آ نہیں سکتی تو دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے گناہ معاف فرما، بہتر باعزت روزگار عطا فرما، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں کو گھروں میں آباد فرما، سیدہ پاک کے صدقے مولا ان کی شرم و حیا کو قائم فرما مولا، ہماری نظروں میں حیا پیدا فرما، ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی انتظامیہ کی طرف سے آپ کے لیے سرکار کے لنگر کا انتظام ہے، لے کے جائیے گا، بہترین لنگر ہے اور اس میں کئی بیماریوں کی سرکار کے لنگر میں ہی شفا ہے۔ آپ احباب تمام جو ہیں بیٹھ کے آرام سے لنگر لے کے جائیے گا۔ جزاک اللہ۔ بھائی ادھر ہی قطاریں بنا لیں آمنے سامنے، تاکہ انتظامیہ کے دوست آپ کے سامنے لنگر رکھ سکیں۔